حاضرین مجلس، موجودہ ماحول میں طرح طرح کی برائیاں پنپ رہی ہیں۔ جس سمت بھی ہم نظر دوڑائیں جرائم ہی جرائم نظر آتے ہیں۔ چنانچہ سماج میں پائے جانے والی برائیوں کا انسداد ہم نے قرآنی تعلیمات سے روشن کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سامعین، آپ اپنی پوری توجہ بنائے رکھیں۔ اب میں سماجی برائیوں کا انسداد قرآنی تعلیمات کی روشنی میں بہت ہی دلچسپ پرمغز اور علمی مکالمہ پیش کرنے کے لیے افراد مکالمہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا مکالمہ پیش فرمائے۔ بابا جی، میں مر گیا ہوں، میں لٹ گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں۔ ارے بول بیٹا، کیا ہوا؟ بس بابا کیا بتاؤں، کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے، بیوی چھوڑ کر مائکے چلی گئی ہے۔ بیٹا بابا سب ٹھیک کر دیں گے، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بابا جی اور کیا بتاؤں، بٹوا شراب کا عادی ہو گیا ہے، رات رات بھر گھر نہیں آتا، بیٹی کے چال چل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور تاؤ ہماری زمین ہڑپنے میں تلا ہوا ہے۔ آخر کروں تو کیا کروں، بس آپ اپنے موکل سے کر میرے کام کرا دیجیے۔ بچہ، بابا کی درگاہ میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں سب کی مراد کامنا پوری ہوتی ہے۔ میں ابھی اپنے موکلوں سے بات کر کے تمہاری پریشانی کا حل تلاش کرتا ہوں۔ بچہ، ہم نے تمہاری پریشانی کا حل تلاش کر لیا ہے۔ تمہارے گھر میں سکھ شانتی آ جائے گی، گھر ایسے معلوم ہوگا جیسے کوئی چمن ہو، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے موکلوں نے نذرانہ مانگا ہے جو تمہیں ادا کرنا ہوگا، ورنہ الٹا اس کا وبال تمہارے اوپر پڑ سکتا ہے۔ بابا بس آپ حکم کرو، حکم، جو کچھ ہمارے پاس دھن دولت ہے سب کچھ بیچنا پڑے، لیکن چڑھاوا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نہیں، ان سب کی ضرورت نہیں ہے، بس تم 25 گرام افغانی زعفران، 4 مور کے بڑے والے انڈے، 3 سمندروں کا پانی، 7 پان کے پتے، 4 کلو برفی، 3 مرغے کی ٹانگیں، اور ایسے گھر کی مٹی لانی ہوگی جس میں پہلے 7 سال 7 مہینے اور 7 دن پہلے کسی گائے نے گوبر کیا ہوگا۔ کام گارنٹی کا ہوگا، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جاؤ چاہے تم جدھر، ہوگا ادھر۔ بابا حضور آپ چنتا مت کیجئے، بس آپ علاج شروع کیجئے۔ ڈھونگی بابا، تو نے وعدہ کیا تھا 3 دن کے اندر میرا بیٹا جوا کھیلنا چھوڑ دے گا، اور اس کے بدلے تم نے 21,000 اینٹ لیے تھے۔ جوا چھوڑنا تو دور کی بات، یہ تو جوئے میں اور گھسا جا رہا ہے، گھر کا ساز و سامان بیچ ڈالا۔ لا میرے پیسے واپس لا۔ چل بے، کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں 26 جنوری کی طرح منہ بناتے ہوئے۔ بچپن میں تو اس کی تربیت نہیں کی، اب جب بگڑ گیا تو بابا جانے۔ میں نے تو ہر ممکن کوشش کر لی،
کار بد خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ ارے یہ کیسا جھگڑا چل رہا ہے؟ آپ لوگوں نے ناشتے میں ٹماٹر کھائے تھے کیا کہ اتنے لال پیلے ہو رہے ہو؟ ڈونگی بابا میرے پیسے نہیں دے رہا ہے، اس نے گارنٹی لی تھی کہ گھر سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی اور بالکل سکون ہو جائے گا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا اگر فائدہ نہیں ہوا تو پورے پیسے واپس دوں گا۔ اب ایسی بات کر رہا جیسے جانتا ہی نہ، مطلب نکل گیا تو جانتے نہیں، مطلب نکل گیا تو جانتے نہیں، ایسے جا رہے ہیں جیسے پہچانتے نہیں۔ ارے میرے بھائی، جب اپنے دین کو چھوڑ کر ان ڈھونگی باباؤں کے پاس حل تلاش کرو گے، یہ تو ہوگا ہی آپ کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، پھر بھی ان کے چکروں میں پڑتے ہو۔ ارے مولوی صاحب، قتل کر دیو ہمیں، ڈھونگی مت نہ کہہ دیو۔ ہم نے اپنے عمل سے ہزاروں جنات، حمزات اور موکلوں کو قبضے میں کر رکھا ہے، جن سے ہم تمہیں بھسم کروا سکتے ہیں، بھسم۔ تو ڈھونگی ہی ہے، فراڈی اور جعلی پیر بن کے سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ رہی بات مولوی صاحب کی کہ ہم اپنا علاج قرآن میں تلاش کرتے، تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے مولوی صاحب، کہ قرآن تو پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے، وہ ہمیں جوا کھیلنے، شراب پینے اور ان جیسی دیگر بیماریوں سے کیسے روک سکتی ہے؟ اب آپ ہی بتاؤ کہ ایک میرے جیسا جاہل آدمی جو لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتا وہ قرآن سے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ میرے بھائی، قرآن کریم میں ایسی تعلیمات موجود ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو معاشرہ تمام برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ خود کے گھر میں تو سکون آ رہی ہے، لڑکی لڑکے بگڑتے جا رہے، چلے ہم معاشرہ پاک کرنے۔ اگر ہمت ہے تو ہمارے گھر سے برائیاں ختم کر کے دکھاؤ۔ سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ آپ صرف اپنے گھر کے سکون کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سماج کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ذرا سماج کے بارے میں سوچئے کہ وہ کس طرح بیمار اور بڑا ہو چکا ہے۔ الحاد و زندقہ، چوری و ڈکیتی، قتل و غارت گری، عیاری و مکاری، زناکاری و ریاکاری، شراب نوشی و قمار بازی، ناشکری و بے صبری، نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ اتنی بیماریاں؟ آپ کی نگاہ تو بہت دور بھی اور دور رس ہے، کون سا چشمہ لگاتے ہو؟ یہ فائبر والا۔ ارے مولوی صاحب، مذاق وذاق چھوڑیے، میرے پاس ہزاروں اس طرح کے مریض آتے ہیں، بس آپ ایک کام کیجئے کہ مجھے ان برائیوں کا حل بتا دیجئے اور ان برائیوں کے نقصانات بھی بتا دیجئے، تاکہ میں مریضوں کو ان برائیوں کے نقصانات بتا کر اپنی اس دکان کو اور چمکاؤں۔ میں ہر آپ کو ہر ایک برائی کے بدلے 10,000 روپے نذرانہ پیش کروں گا۔ ارے یہی تو مسئلہ ہے، آپ اپنی دکان چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی روزی روٹی کے چکر میں ہیں۔ مولوی صاحب ان بابا کو چھوڑو، بس تم حل بتا دو۔ قرآن کریم کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ ہی وہ ہے جو سماجی برائیوں کو ختم کرنے کی طرف اس کو متوجہ کرتا ہے۔ چنانچہ نماز کو لے لیجئے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ جس معاشرہ و سماج میں نمازیوں کی کثرت ہوتی وہ بہت سے جرائم سے محفوظ رہتا ہے، اس سے نظامی زندگی سنوارنے اور نظم و نسق درست کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح روزہ بھی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ سماج کی بہت سی برائیوں مثلاً بدنگاہی اور زنا وغیرہ سے انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ چنانچہ سال میں 30 روزے کی فرضیت کا مقصد یہی ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزار سکے۔ You are right. یار کچھ صحیح تو کہہ رہے ہو، لیکن اس وقت معاشرے کا ایک بڑا فتنہ دنیائی محبت کا ہو گیا ہے۔ حال یہ ہے ہر چاہت اندر گھسیٹ والا معاملہ ہے، جس کو دیکھو دوسرے کا مال اپنے میں لگا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ ساری دنیا کا مال بھر لے، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ چوری، ڈکیتی، دھوکہ دہی اور فراڈ بازی اور نہ جانے کیسے کیسے چونا لگانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں۔
اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مال حاصل کرنے کا جو طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے اس کو چھوڑ کر ناجائز اور حرام طریقے سے مال و دولت کو جمع کرنے کی فکر عام ہوتی جا رہی ہے۔ سودی کاروبار، رشوت خوری، ناپ تول میں کمی کا بازار گرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو مال میں برکت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ارے مولوی صاحب، آپ کا کلام دام صیاد ہے یا زلف دراز؟ بس دراز ہی ہوتا جا رہا ہے۔ برائیوں کو تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ان کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ اس کے سیلاب کو کیسے روکا جائے گا؟ کوئی بات اگر تیرے پاس ہو ڈنکی تو بتا، کوئی بات اگر تیرے پاس ہو ڈنکی تو بتا، ورنہ گھر جا کر چپ چاپ بیٹھ جا۔ بابا جی اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ کیا تھوڑا سب چاٹیے۔ ارے میرا مطلب ہے سب سے کام لیجئے اور بتائیے سب سے پہلے کس برائی کے خاتمے طریقے بیان کروں اور کون سی معاشرتی برائی کے انسداد کا قرآنی علاج بتاؤں؟ سب بات چھوڑ کر یہ بتا دیجئے کہ سودی کاروبار اور رشوت خوری کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ میں بتلاتا ہوں، سنیے۔ قرآن کریم میں تقریباً ایسی 8 آیتیں موجود ہیں جن میں مختلف طریقوں سے سود کی نحوست کو بیان کر کے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اولاً تو اسے مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہاں تک کہ ایک میں سودی لین دین سے باز نہ آنے والوں پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ نے سورہ تطفیف کے نام سے اپنی کتاب مقدس میں ایک مستقل صورت قائم فرمائی جس میں اس عمل کے مرتکبین کو جہنم کی ایک ہولناک وعید کی وعید سنائی ہے۔ ان سب کے علاوہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو کمائے وہ صاف ستھرا ہو اور جو کھائے وہ پاک و پویتر ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے سورہ نساء آیت نمبر 21 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم کے ذریعے ناجائز طریقے سے مال ہڑپنے کے تمام طریقوں پر روک لگا دی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوا، لاٹری، فریب اتحاد سب حرام ہے۔ وہ مولوی صاحب، آپ نے تو سنا ہی ہوگا جب دکاندار کہتا ہے کہ ہم آپ کو کم لگائیں گے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں لفظ چونا سائلنٹ ہے۔ تو آپ ذرا ناپ تولی کہیں پر روشنی ڈالیے تاکہ ہم اپنے محلے اور دکانداروں کے بستی کے دکانداروں کو اس جانب متوجہ کریں۔ قرآن پاک ناپ تول کے بارے میں قرآن کریم کا نظریہ بالکل صاف صاف ہے۔ اس نے سورہ اسراء آیت نمبر 35 میں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ کے ذریعے پورا ناپنے اور صحیح ترازو سے تولنے کا حکم دیا ہے۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 85 میں حضرت شعیب کی قوم کے بارے میں آیا ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہ جب یہ قوم اس عمل بد سے باز نہ آئی تو عذاب الہی کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اس شدید دھمکی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سود معاشی استحصال کے ساتھ ساتھ مفت خوری، حرص و طمع، خود گردی و مفاد پرستی، شقاوت و تنگ دلی، زرپرستی و بخل جیسی نہ جانے کتنی برائیاں جنم دیتا ہے جو معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ قرآن کریم یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسی طرح قرآن کریم نے رشوت خوری جیسے لعنت کے خاتمے کے لیے صدا بلند کی ہے تاکہ غریب کو اس کا حق بآسانی مل سکے اور یہ لوگ رشوت دے کر دوسروں کا حق نہ مار سکے۔ میرا نام ہے
بھائی یہ تو کھانے کمانے کی بات تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ابھی تو ہماری ڈبیٹ شروع ہوئی ہے، ابھی تو بہت سارے اعتراضات ہیں جو ہمارے ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، اگر کچھ رہ گیا ہو تو ضرور پوچھیے، انشاءاللہ جتنا بن پڑے گا قرآن کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اچھا تو مولوی صاحب ذرا یہ بتاؤ کہ چوری اور ڈکیتی کا انسداد قرآن میں کس طریقے سے کیا گیا ہے؟ چونکہ یہ واردات بہت عام ہو چکی ہے اور اس سوال کی نوبت اس وجہ سے پیش آئی ہے کہ پرسوں ہی رات 3 بجے گلی کے دوسرے نکڑ پر جھنجھنوں والی سرکار کے ٹھیک سامنے مکان نمبر 420 میں رات دہاڑے گھس کر ہمارے محلے کے عمر دراز انکل جی کو بنا لحاظ کیے 350 کی سپیڈ کے ساتھ دناتن اور تل گنتی کر کے 17.5 چپت رسید کر دیے اور گھر کا سارا ساز و سامان بٹور کر جگاڑ میں رکھا اور رفو چکر ہو گئے۔ ہمیں پورا وشواس ہے کہ ہمارے دیش کی قابل فخر پولیس اپنے تھانے سے نکلنے کی زحمت نہیں کرے گی، اس لیے آپ ہی قرآن کریم کی روشنی میں اس کا بھی کچھ حل بتا دیجئے تاکہ چوری کی واردات پر قدغن لگائی جا سکے۔ انکل جی پٹائی پر تو ہمیں بھی دکھ ہوا، یہ میٹر تو بہت ہی گمبھیر ہے۔ چلیے قرآن کریم سے اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کے بارے میں بہت ہی سخت رویہ اپنایا ہے اور سورہ مائدہ آیت نمبر 38 میں اس کی سزا قطعیت رکھی ہے۔ قطعیت سمجھتے ہو؟ ہاتھ کاٹنا ہاتھ۔ اگر اب بھی نہ سمجھ میں آیا ہو تو تمہارا جو بیٹوا سعودی میں رہتا ہے اس سے کہو کہ کبھی چوری کرے تو اس کا مطلب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ مولوی صاحب کہا ہے ہمارے بیٹوا کی زندگی خراب کرو ہو، ویسا ہی ہمارا بیٹوا شراب پی پی کر مرزا غالب بنا بیٹھا ہے اور آئے دن ایک گیت گاتا رہتا ہے۔ ظالم شراب پینے دے مجھے مسجد میں بیٹھ کر، ظالم شراب پینے دے مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو۔ اور حد تو اس دن ہو گئی جب پچھلے ہی رمضان میں نے اس سے روزہ رکھنے کو کہا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے سامنے ایک شرط رکھ دی اور کہنے لگا، دن اگر روزہ رکھیں گے تو میں پیئیں گے رات کو، دن اگر روزہ رکھیں گے تو میں پیئیں گے رات کو، بس ایک چھوٹی سی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ مولوی صاحب کہ جب ہماری قوم کا مستقبل سمجھے جانے والے ان نو نہالوں کی حالت ہوگی تو معاشرے کا سدھار کیسے ہوگا؟ جبکہ شراب ایسی لت ہے کہ جس کو لگ جاتی ہے اس کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ چنانچہ ہمارے پیر و مرشد علامہ و فخامہ شیخ ابراہیم ذوق نے اپنے دیوان مقدس میں لکھا ہے، اے ذوق دیکھ دختر رز کو نہ منہ لگا، اے ذوق دیکھ دختر رز کو نہ منہ لگا، چھٹتی نہیں ہے یہ کافر منہ سے لگی ہوئی۔ یقیناً ایسا ہی ہے جیسا آپ کے شیخ نے فرمایا، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ بھی پی کے ہو کیا؟ ارے بھائی میرا مطلب ہے آپ بھی پیتے ہو کیا؟ نہیں بھائی، حقیقت یہ ہے کہ دنیا والوں کو برائیوں سے آگاہ کر کے ہر چیز کی خبر رکھنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے، قرآن کریم نے اسے گندگی قرار دیا ہے اور حامل قرآن نے اسے تمام خباثتوں کی جڑ بتایا ہے۔ اگرچہ وہ ظاہر میں بہت سرور انگیز، مسرت بخش اور ترنگ پیدا کرنے والی چیز نظر آتی ہے، لیکن جس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے اس کا تو پورا ہی گھر اجاڑ دیتی ہے۔ اور آپ کے شیخ کے مطابق بھی تو یہی حقیقت ہے کہ اس کا عادی اسے ایک دم نہیں چھوڑ سکتا، لہذا اس چیز کا خیال کرتے ہوئے قرآن کریم نے بتدریج اس کا انسداد کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں فرمایا، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا میں بقول علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نشے رزق حسن نہیں، کیونکہ اسے رزق حسن کے مقابلے میں رکھا گیا ہے۔ علامہ کا یہ قول سیرت النبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 452 پر موجود ہے۔
پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما کے ذریعے ایسے لوگوں کے لیے نقصان دہ چیز بتلایا ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں نشے کی حالت سے منع کر دیا۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ پھر آخری مرحلے میں شراب کی حرمت نازل کر دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ حضور والا، یہ شراب کو بند کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگر اس دور میں کوئی ملک یا ریاست شراب کو بند کرنا چاہے تو اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی آہستہ آہستہ ختم کر دے۔ مثلا پہلے شراب کی قیمتوں میں اضافہ کر دے، پھر اسے لوگوں کی پہنچ سے دور کر دے، پھر شراب بندی کا اعلان کر دے۔ ارے مولوی صاحب، یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بے حیائی اور ننگے پن کو کپڑا کیسے پہنائیں گے؟ نسل نو تو اسے فیشن سمجھنے لگی ہے۔ زناکاری اور بدکاری عام ہو چکی ہے، غیر محرم سے تعلقات عیب نہیں سمجھے جاتے، تمام ریت و رواج کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، دیرینہ تہذیب بازاروں میں نیلام کی جا رہی ہے، اور ترا یہ کہ وہ اس کا ایک دن بھی مناتے ہیں جسے وہ ویلنٹائن ڈے کہیں۔ کیا قرآن کریم سے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں بھائی، قرآن تو ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا۔ قرآن کریم نے جنسی جرائم، زنا بالجبر، فحش محبت وغیرہ کا ایسا سد باب کیا ہے کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو کئی نسلیں راہ راست پر آ جائے۔ قرآن کریم میں اس کے سد باب کے تقریباً 20 طریقے بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے کچھ کو ہم مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اولاً قرآن کریم نے نگاہوں کو نیچا رکھنے، فواحش سے بچنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا فرمان جاری کیا ہے تاکہ معاملہ بدکاری تک نہ پہنچے۔ اور قرآن نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ مسلمان مرد اور عورت اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، ان کے لیے یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور اے بابا اور ان کے مریدین تم بھی سنو، اور کیا فرمایا قرآن کریم نے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائے۔ زانی کے پاک دامن عورت سے نکاح کی ممانعت کر کے اس عمل کے مرتکبین کو عار دلاتا ہے۔ ارشاد ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ہمیں آپ حضرات کی باتیں سمجھ میں آ گئی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اس بابا کے پیشے سے توبہ کرتا ہوں اور اب سے انشاءاللہ اللہ اللہ میں لگوں گا اور قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر پڑھوں گا اور اس کے احکامات پر عمل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔